ان کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ پاگل کتے کی طرح بھونکتے پھر رہے ہیں, ہمیں فوج نے ذلیل کر دیا, الیکشن چوری کر لیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو اللہ ذلیل کر رہا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں, اور مومنین ان پر لعنت کرتے ہیں, اور اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر ان پر لعنت کرتے ہیں, اور پوری دنیا کا کفر ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ کفر کے ساتھ کھڑے دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ جو ملک میں آج اس قدر بغاوتیں اور غداریاں انہوں نے مدینہ ثانی کے خلاف کی ہوئی ہیں, یہ پہلے مدینہ کی ریاست کے خلاف ہوتا رہا ہے. یہ سیدی رسول اللہ کو یہ سب غداریاں دیکھنی پڑی ہیں. غزوہ خندق, وہاں بھی جنگ مدینہ تک آ گئی تھی نا, اور اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہ وہ غزوہ خندق جب سیدی رسول اللہ نے خندق بنائی اور محاصرہ شروع ہو گیا, اور پورے مدینہ کے گرد گھیرا لگا دیا گیا تھا, بالکل ایسے ہی بلاکیڈ کر دیا گیا مدینہ کا. اکنامک بلاکیڈ, پولیٹیکل بلاکیڈ, ٹریڈ بلاکیڈ, ملٹری بلاکیڈ, وہی جو آج اصطلاحیں آپ استعمال کرتے ہیں. غازہ پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں جس طرح, یہ مدینہ کے ساتھ بھی ہوا نا. جس طرح آج غازہ میں کھانے کو نہیں پہنچ رہا, اس وقت سیدی رسول اللہ کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں پہنچ رہا تھا. اسی لیے آپ نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کے مارے, کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا. اور عین اس وقت منافقین نے یہودیوں کے ساتھ مل کے کیا سازش کی؟ بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ کہا کہ مسلمان پھنسے ہوئے ہیں, ان کی اکانومی کمزور ہو چکی ہے, یہ کمزور ہو چکے, دشمن کی فوجوں نے گھیرا ہوا ہے. بنو قریظہ کے یہودیوں سے کہا کہ تم آؤ اور مدینے پر حملہ کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ مشکل وقت تو اللہ نے گزار دیا, لیکن سیدی رسول اللہ نے پھر غزوہ خندق سے پلٹ کر جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھیں پھر اللہ کتنے جلال میں تھا. سیدی رسول اللہ غزوہ خندق کے بعد دوبارہ مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں, جنگ ختم ہو جاتی ہے, مشرک بھاگ جاتے ہیں, لیکن جب سیدی مدینہ شریف پہنچتے تو آ کے اپنے ہتھیار اتارنے لگتے ہیں. سارے صحابہ مدینہ شریف پہنچ گئے, جنگ ختم ہو گئی, اپنے ہتھیار اتارنے لگے. جبریل امین تشریف لاتے ہیں سیدی رسول اللہ کے پاس. جبریل امین نے بیٹل آرمر پہنا ہوتا ہے, جو آج کی زبان میں کہیں تو لوڈ بیئرنگ ویسٹ پہنی ہوتی ہے کمانڈوز کی, بیٹل آرمر پہنا ہوتا ہے, بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے, پورے بیٹل ویپنز کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حضور کے پاس, اور فرماتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ, آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے, ملائکہ نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے, ابھی تو جنگ باقی. سیدی رسول اللہ دیکھتے ہیں جبریل امین کو اور ملائکہ کو, جنہوں نے میدان جنگ کا لباس پہنا ہوتا ہے, بیٹل آرمرز پہنے ہوتے ہیں. سیدی صحابہ کو حکم دیتے ہیں ابھی جنگ باقی ہے. اسی وقت سارے صحابہ دوبارہ اپنے ہتھیار پہنتے ہیں, دوبارہ گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں, اور اب پورا لشکر دوبارہ نکلتا ہے, اور اب جاتے ہیں بنو قریظہ کی طرف, ان یہودیوں کی طرف جن کی سازش تھی کہ ہم پیچھے سے مدینے پہ حملہ کریں. بنو قریظہ کو گھیر لیا جاتا ہے جا کے کہ جب تک اب ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے, ہم دوبارہ مدینے واپس نہیں جائیں گے, اس فتنے کا ہم ایک دفعہ سر تسلی سے کچل دیں. بنو قریظہ کو گھیر کے گرفتار کر کے نکالا جاتا ہے. 600 مرد ہوتے ہیں اس قبیلے میں, ایک ایک مرد کو قتل کرنے کا حکم سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں. 600 بندہ پہلی مرتبہ کسی جنگ میں قتل کیا گیا. یہ بنو قریظہ کے یہودی تھے جو پشت سے مشرکوں منافقوں کے ساتھ مل کر مدینے پر پیچھے سے حملہ کرنے جا رہے تھے. سیدی رسول اللہ نے رحم نہیں فرمایا, اللہ نے منع فرما دیا کہ ان پہ رحم نہیں کرنا. اللہ نے فیصلہ نازل فرمایا اوپر سے, یہ وہ فیصلہ جو آسمانوں پہ کیا گیا تھا, وہ فیصلہ وہاں قاضی نے سنایا اور کہا کہ ان سب مردوں کو قتل کر دیا جائے گا, ان کا سارا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا ان غداروں کے لیے جنہوں نے اس وقت مدینے کے خلاف سازش کی اور اس کو تباہ کرنے کے لیے اور پشت سے حملہ کرنے کے لیے منافقوں اور مشرکوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا پلان کیا. یہ جلال سیدی رسول اللہ کا جلال ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں, لیکن میدان جنگ میں جب اس طرح کوئی خیانت کرے, آپ کو یاد ہے غزوہ بدر کے جو آپ نے قیدی گرفتار کیے, ان کے ساتھ کیا کیا سیدی رسول اللہ نے؟ سب کو معاف فرما دیا. کہا کسی کو بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا سکھا دو, تمہیں معافی دے دی جاتی ہے. کسی کا فدیہ دے دو, تھوڑے پیسے دو, لے جاؤ واپس. اچھا کھلاؤ, اچھا رکھو, آرام سے رکھو, تکلیف نہ ہو. کتنی محبت اور نرمی کے ساتھ کہ کوئی قیدی واپس بھی نہ جانا چاہے, جو قید میں آ گیا مسلمان ہو گیا. مگر دوسری جانب یہی بنو قریظہ, یہ بھی جنگی قیدی, ان کے بارے میں حکم فرمایا سب کو قتل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ بدر کے جو تھے وہ غدار نہیں تھے, وہ منافق نہیں تھے, وہ جاہل تھے, ان کو پتہ نہیں تھا, وہ صاف صاف سامنے سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. جب پکڑے گئے تو ان کو موقع دیا گیا کہ اسلام سیکھ لو. لیکن بنو قریظہ والے اور اندر کے منافقین یہ جانتے تھے یہ غدار تھے, انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی, انہوں نے غداری کی اور خیانت کی, مخبری کی. قرآن الفاظ بیان کرتا ہے, ان کی تفصیل بتاتا ہے. یہ تمہاری صفوں میں ہیں, ان کے تمہاری صفوں کے اندر یہ جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں, تمہاری اندر کی خبریں باہر لے جا کے دشمنوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا, فی سماعون اللہ, ان کی صفوں میں جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تم ان کو اپنی صفوں کے اندر بلا کے بٹھاتے ہو کہ یہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, یہ تو ہمارے تراویحوں والے بھائی ہیں, یہ تو ہمارے محلے میں رہتے ہیں, یہ تو ہمارے دفتر میں کام کرتے ہیں, یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں. اور اللہ کہتا ہے یہ جاسوس ہے منافقوں کے لیے اور غداروں کے لیے اور دشمنوں کے لیے تمہاری صفوں.